فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کانٹمپریری ایتھیزم کی جو تاریخ ہے اور اس کا سوچ کے اندر کس طرح سے ارتقاء ہوا، اور اس وقت جو پوسٹ ماڈرنزم میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت جو نظام تعلیم ہے، اس نے کس طرح سے ہماری ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کیا ہوا ہے، اس کی میں تاریخ بتا رہا ہوں. اور آج کی جو گفتگو ہوگی اس کا میں ایک دوسرے پہلو سے میں تذکرہ کروں گا. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے آرٹیفیشل مذہب ویسٹ میں جو ہوا وہ وجہ بنا سائنس اور ریلیجن کے بیچ میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہونے کا، اور پھر کس طرح سے انتقام گیری میں جو کانسیپٹ ہم کو فرانسس بیکن نے دیا ہے بعد میں کہ نالج از پاور، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اصل طاقت انسان کے ہاں علم کی طاقت ہوتی ہے، سچائی کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں ایک اور جو نظریہ ہے جو ہم کو مشل فوکو نے دیا تھا کہ پاور از نالج. وہ ویسٹ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے طاقت پھر ایکسپلائٹ کرتی ہے اور چیزوں کی میننگز ڈیسائیڈ کرتی ہے طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو میں نے دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں کہا تھا کہ مائٹ از رائٹ، جسے اردو میں کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر وہ انسانوں کے ذہنوں کا استحصال کرتا ہے، سوچوں کا استحصال کرتا ہے، ایموشنز کا استحصال کرتا ہے، اور اس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. ایک پہلو اس کا یہ، ایک پہلو اس کا دوسرا ہے کہ ابھی میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700 سال پہلے والی تاریخ سے میں آج کی گفتگو الگ انداز سے شروع کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل مغرب کے ذہن پر ویسٹ کی جو سوچ ہے اس پر کیا اثرات اثر پڑے ہیں اس دور کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت کی جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد ہے گریکو رومن جو سویلائزیشن گزری ہے، گریک اینڈ رومن، یونانی اور رومی تہذیب. اس کے کیا اصل میں جو اس تہذیب کا جو ورلڈ ویو تھا وہ کیا تھا. میں ورلڈ ویو کی بات کر رہا ہوں پچھلی ویڈیو سے، تو وہ دوسرے انداز کا وہ ورلڈ ویو میں کس طرح سے سیم قسم کے اثرات فلسفے سے پہلے والی سوچ سے اور فلسفے کے بعد والی سوچ سے، یعنی یہ 3 دور ہیں: پری فلسافیکل پیریڈ، دین فلسافیکل پیریڈ، اور پھر جو پوسٹ فلسافیکل پیریڈ ہے وہ سائنٹیفک پیریڈ ہے. یہ اثرات کس طرح سے پھر بعد میں آج کل آپ کو میٹیریلسٹک جو انٹرپریٹیشن ہے، جس کا انتہا میں نے بعد میں بتایا آپ کو ہیومنزم اور انڈیویجولزم، یہ باتیں میں ابھی تک کر چکا ہوں. تو یہ اثرات آج کل آپ لٹریچر میں، سوشیولوجی میں، اینتھروپولوجی میں، اکانومی میں، یہاں تک کہ پیور سائنس فزکس لے لیجئے، اس کے جو کنکلوژنز ڈرا کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیک نالج ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ پاور نے اس کو نالج بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. نتیجہ اس انڈیویجولزم کا، اس خود پرستی کا کیا نکلا؟ یہ ہے دنیا، یہ ہے سبق. اس کو جب مستقبل کا مورخ لکھے گا، اسے دور جاہلیت اور تاریک دور اور ڈارکسٹ فیز آف ہیومن ہسٹری نہ لکھے تو اب یہ بھی بتائیے آپ کیا لکھے گا. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 600 سال سے یورپ کا، ویسٹ کا جو ذہن ہے وہ اسی طرح سے مسخ ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے تقریباً 150-200 سال سے ایسٹ کا ذہن بھی اسی نظام کے تحت مسخ ہوتا جا رہا ہے. اس کی میں اب پوری تاریخ بتانے سے پہلے ایک بات اور یہ بتا دوں گا کہ ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے، ہماری سوچوں کے بیچ میں فرق ہے. جو مشرق ہے، مشرق میں جو سوچ مذہب سے بنتی ہے، اور جو ویسٹ بعد میں اس سے بہت دور چلا گیا، بنیادی ایک وجہ یہ ہے. دیکھیے، مذہبوں کی تاریخ کو آپ دیکھیے، اور جن لوگوں کے سوچ کا ریفرنس پوائنٹ مذہب ہوتا ہے، خاص کر میں ابھی اس وقت مسلمانوں کی بات کروں گا کیونکہ وہاں پر یہ بات زیادہ روشن ہے کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکسٹ بھی ہے اور کانٹیکسٹ بھی ہے. ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں روایات کے
محفوظ ہونے میں اور آگے بڑھنے میں، اور حقائق کا من و ان جو ان کی ترسیل ہوتی ہے، ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے لیے ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا، ٹیکسٹ مثال کے طور پر ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہیں، حدیث ہے، سنت ہے. آپ حدیث اور سنت سے قرآن کو نکال نہیں سکتے. باہر نکال کر ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر آپ پوری کی پوری اسلامی روایت کو ثابت نہیں کریں گے، نہ اس کی تفہیم کر سکتے ہیں، نہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اور نہ کامل ترسیل کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ اس کو کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے صرف ٹیکسٹ کافی نہیں ہے، کانٹیکسٹ کافی ہے. اللہ نے چاہا تو ایک گفتگو پوری اس پر میں کروں گا کہ پھر جو ہمارے اندر ماڈرنسٹ پیدا ہو گئے ان کی کیا پرابلم ہوئی، وہ کس طرح سے ویسٹرن صرف ٹیکسچول جو سٹڈی ہے اس سے وہ کیسے متاثر ہوئے. چونکہ یورپ کے پاس کانٹیکسٹ ان کی روایات میں نہیں ہے، صرف ٹیکسٹ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں خود مذہب کی بھی جو درگت بنی اور اس کی جو ریفارمیشن ہوئی وہ کس انداز سے ہوئی. یہاں تک کہ اس وقت ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے اباؤٹ ہسٹورسٹی آف جیسس پیس بی اپون ہم. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیثیت کی کوئی شخصیت بھی دنیا میں موجود تھی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کا جو مسئلہ ہے، یورپ کے پاس صرف ٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ بالکل نہیں ہے، روایات نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. اس وقت یہ بات میں فی الحال یہاں چھوڑ دوں گا، بیکاز یہ چاہتی ہے کہ اس کو الابریٹ کیا جائے، اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے، اس لیے میں یہ الگ موضوع پر بیان کروں گا. اس وجہ سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ذہنی انحطاط پیدا ہوا وہ تقریباً 600 سالہ دور پر وہ محیط ہے، وہ سارا کا سارا یورپ کے انحطاط کا جو سلسلہ ہے. اور وہ جو ذہنیت ہے کہ مثال کے طور پر آج یورپ میں وہ کسی بھی قسم کی ایسی روایت نہیں ہے جو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سامنے آ رہی ہو، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو. تو اس طرح یورپ صرف انہی شہادتوں کو قبول کرتا ہے جو ٹیکسچول ہوتی ہیں اور جو تحریری شکل میں اس کے پاس موجود ہوتی ہے. اس ذہنیت کو لے کر کے مغرب کی پوری جو تاریخ ہے اس کو ہم شروع اگر کریں گے، کہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے، تو اس کو ہم یونانی دور سے شروع کرتے ہیں، گریک سویلائزیشن سے. تو اس کو میں مختلف ادوار میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلے میں ذکر کروں گا کہ گریک پیریڈ میں کیا ہوا جس کا اثر بعد میں یورپی سوچ پر پڑا، ویسٹرن تھاٹ پر پڑا. پہلے تو یونانی دور آتا ہے، گریک پیریڈ، اس کے بعد آتا ہے رومن پیریڈ، رومی دور، اس کے بعد شروع ہوتا ہے کرسچن پیریڈ. پوری کرسچینٹی کا جو دور ویسٹ میں ہے، اسے لیجیے آپ 5th سینچری سے 5ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک کا یہ دور ہے، 1000 سالہ دور ہے یہ کرسچینٹی کا پیریڈ. اور اس کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ہوگی 15ویں صدی، اس کے بعد ہوتا ہے رینیساں، نشأت ثانیہ. اب نشأت ثانیہ میں ایک ساتھ آپ 3 چیزیں یاد رکھیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اسی دور میں، نشأت ثانیہ کے دور میں ہی یورپ کے اندر، یہاں مان لیجیے 16 سینچری سے 15 سینچری کے مڈ 15 سینچری سے یہ جو رینیساں شروع ہوا. 16 سینچری میں پورے بلوم پہ آ گیا تھا. ایک تو ہوا خود کرسچینٹی کے اندر، یعنی 1000 سال کے تقریباً بعد خود کرسچینٹی کے اندر ریفارمیشن کی جو مومنٹ ہے وہ چلی، جس کو ہم پروٹیسٹنٹزم بولتے ہیں، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی طرف سے جو ہوا. خود مذہب کے اندر وہ جو ہے تعبیر ناؤ اور تشریح ناؤ اور مذہب کی اصلاح، تحریک اصلاح ہم کہہ سکتے ہیں، ریفارمیشن مومنٹ وہ ہوئی. اسی کے ساتھ یہ وہ دور ہے، مثلا جو مڈ 16 سینچری کا دور ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جب ترکوں کا قسطنطنیہ پر قبضہ ہوا، الیگزینڈریا پر. تو یہ ہے وہ نشأت ثانیہ کا دور. اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ 17 سینچری سے آگے کا 18 سینچری تک، یا تو آپ اس کو مڈ 18 سینچری تک لے جائیے یا جسٹ ٹورڈز دی ٹرمینیشن آف 18 سینچری. یہ دور ہے ریشنلزم کا، عقلیت پرستی کا دور.
سب کچھ اب عقل کی روشنی سے ہی دیکھا گیا. اس کے بعد ہوتی ہے 19th سینچری شروع. اصل پیچیدگیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں 19th سینچری سے. تو 19th سینچری کی بگننگ کو بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ 18th سینچری تو رینیسانس کے بعد انلائٹنمنٹ کا ایج ہے، تو روشن خیالی کا دور، یہاں سے مذہب سے بیزاری شروع ہو گئی تھی. تو 19ویں صدی کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انڈسٹریل ریولوشن کا پیریڈ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ریولوشن کا پیریڈ ہے. ایک ہی بات ہے، سائنٹیفک ریولوشن سے ہی انڈسٹریل ریولوشن ہوا، صنعتی انقلاب ہوا. اور یہ دور ہے 19ویں صدی کا دور جو پوری براڈ ڈے لائٹ میں مذہب، دین، اخلاق اور دینیات کے بارے میں شکوک و شبہات کا دور ہے اور مذہب سے بیزاری کا دور ہے 19ویں صدی. پھر ہم جو ماڈرن پیریڈ ہے، ماڈرن ایج، یہ 20th سینچری سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس کا اصل میں جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ورلڈ وار فرسٹ ہوا. پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 میں، اور 2-4 سال یہ چلی، اور 1919 میں تقریباً یہ جنگ ختم ہو گئی، 1819 میں. تو بس 1919-1920 سے آپ ماڈرن پیریڈ کو شروع کیجئے. تو یہ جو دور ہے، یہ دور اصل میں اب 20ویں صدی کا دور مذہب پر حملوں کا زمانہ ہے. ہر طرف سے مذہب اور مذہبی جو اقدار ہیں ان پر جو حملے ہوئے وہ اس 20ویں صدی میں ہوئے. اور اس کے بعد ایک اور ستم ظریفی ہوئی. اس کا تذکرہ میں نے پہلی ویڈیو میں کیا تھا. خدا کا انکار ہوا، مذہب کا انکار ہوا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، اس وقت میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اب فرضی خدا اور فرضی مذاہب کا دور شروع ہوا. ایک انسان تو رہ نہیں سکتا ہے نا ویلیو کے بغیر. یہ بات شاید کہیں میں نے کی تھی. یہ دو چیزیں ہیں، دو نظریے ہیں. ایک ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیہلزم، کہ کوئی معنی ہی نہیں ہے زندگی کے، لیکن اب معنی دے گا کون؟ اس کے بے معنی تو ہے نہیں آدمی. اس کے لیے جب انڈیویجولزم آیا اور اس نے ہیومنزم آیا، اس نے اس کے معنی دینے شروع کیے کہ جو آدمی خود معنی دیتا ہے اپنی کیفیات کی وجہ سے، زندگی کو جس زاویے سے دیکھتا ہے اسی طریقے کے معنی اس کے متعین کرتا ہے. اس کا نام پڑا ایگزسٹنشیلزم. یہ بھی آئی ایک علم کی بہار، یہ بھی ہم نے دیکھی. ایک علم کی بہار نیہلزم دیکھی. یہ تو بہاریں ہی بہاریں ہیں جدید علم کی، جسے ہم آج علم کہتے ہیں. آپ کو میں پھر یاد دلا دوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ 3 چیزوں سے اس وقت ہم ان کے اثر میں ہیں. طاقت، اور طاقت ہوتی ہے سیاسی، اور اقتصاد، دولت، دھن، اس کے ہم زیر سایہ ہیں. اور جعلی علوم، جو علم نہیں لیکن اسے علم کا نام دیا گیا ہے، اور علم کے نام سے اس کو پاور از نالج، اسی نظریہ حیات کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. جو سب سے بڑی ستم ظریفی اس 20th سینچری میں ہوئی، یا اس وقت کے ماڈرن دور میں بعد میں ہوئی، جب خدا کو نکال دیا گیا تو ایک فرضی خدا کو سامنے رکھا گیا. وہ خدا خود انسان تھا، یا ایک تصوراتی کوئی طاقت تھی جس کو خدا کا نام دیا گیا. اور جب اقدار اور مذہب کے ویلیوز کو زندگی سے نکال دیا گیا تو پھر تھیوریز لائی گئی، نقلی تھیوریز، اور زندگی کی توجیحات اور انٹرپریٹیشنز کی گئیں، فیلنگز کی انٹرپریٹیشنز کی گئی، خود انسان کی حقیقت کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب ریلیجیس ویلیوز کی جگہ پر جھوٹے اور فرضی ادیان آ گئے، آرٹیفیشل ریلیجنز ہو گئے. یہ کیا ہے اصل میں؟ وہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ مختلف قسم کی تھیوریز آئیں، مختلف قسم کے نظریات اب بھی پڑھائے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ جھوٹے دین ہیں. کمیونزم ایک دین ہے، سوشلزم ایک دین ہے، کیپٹلزم کو ایک ضابطۂ حیات سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ ایک دین ہے، ان کو دین کی جگہ دے دی گئی. اور جو نظریات ہیں وہ نظریات حیات ہیں، اصل میں ان کو ایک دین کی حیثیت سے پیش کیا گیا. تو 20ویں صدی میں اصل خدا کی جگہ نقلی خدا، اور اصل دین اور دینی نظریات کی جگہ پر جھوٹے ادیان کو انسان کے سامنے علم کے نام پر رکھا گیا. وہی تھیوریز، وہی نظریات آپ لٹریچر میں بھی پڑھتے ہیں، وہی آپ سماجیات میں پڑھتے ہیں، عمرانیات میں پڑھتے ہیں، وہی آپ سائنس میں بھی کنکلوژنز اسی طرح سے ڈرا کرتے ہیں.
اب آئیے ہم پہلے ادوار سے شروع کرتے ہیں گفتگو، ہر دور میں کیا ہوا اور کس طرح سے بعد میں ہم یہاں تک پہنچے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یونانی دور کو، گریک سویلائزیشن کو، گریک پیریڈ کو۔ ہمارے پاس یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کا کہ قدیم یونانیوں کا دین کیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات اس وقت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 200 سال پہلے کی جو میں بات کروں گا، 200 سال کے اندر اندر والی بات، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال کے بعد میں ایک نئے دور کی بات کروں گا جو یونانی دور کے اندر ہی سب ہیڈنگ میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے والی جو بات ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونان میں لوگوں کا ایک طبقہ رہا کرتا تھا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کچھ باطنی علوم کو جانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آج کل کی ٹرمینالوجی میں متصوفین کہنا چاہیے، آج کل اس طرح سے بھی آدمی سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ کچھ ایسے لوگ تھے زاہدانہ ایسیٹک قسم کے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معرفت ہے اور ہم باطنی علوم کو جانتے ہیں، اور ان کے حلقے میں داخل ہونا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مشہور میتھمیٹیشین گزرے ہیں، فیثاغورس، پائتھاگورس، ٹریگنومیٹری وغیرہ جن کی آج کل بچے جانتے ہیں سب، تو کہتے ہیں کہ ان کو ان باطنی علوم کے بارے میں معلومات تھیں، وہ یہ جانتے تھے۔ لیکن ابھی یہ دور گریک فلسفی کا دور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسفی دو لفظ ہیں، فیلو صافی، اور جس کے معنی ہیں لاؤ آف وزڈم۔ فیلو مینز لاؤ اینڈ صافی مینز وزڈم۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جو یہ باطنی علوم اور معرفت کا دعویٰ رکھنے والے لوگ تھے، یہ خود حکیم نہیں ہوتے تھے، یہ خود فلسفی نہیں ہوتے تھے، البتہ فلسفے کی طرف ان کی محبت ہوتی تھی، یہ طالب تھے، اس کے فلسفے کے طالب تھے، اس لیے نام پڑا اس کا فلسفی۔ تو گویا وہ خود فلسفے کا دور نہیں تھا، اور اس وقت یونان میں فلسفے کو اونچا مقام بھی اتنا نہیں تھا، وہ بعد میں پلیٹو کے دور میں ہوا۔ یہ تین لوگ آپ یاد رکھیے، سوکریٹس، پھر پلیٹو اور پھر ایرسٹاٹل، یہ تین اہم گریک جو فلسفی ہیں اس کے اساتین، یہ تین اہم لوگ ہیں۔ اس پہ پھر ایک اور سب ڈویژن ہو جاتا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو اصل میں جو یونانی تہذیب کا جو دور شروع ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے شروع 5ویں صدی قبل مسیح سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے میں آتے ہیں آپ کو سقراط، ساکریٹس، اور پھر سقراط کا شاگرد ہے افلاطون، پلیٹو۔ ایک صدی کے بعد تقریباً اندر پلیٹو کا شاگرد آتا ہے ایرسٹاٹل۔ یہ ہے اصل میں ویسٹ کے نزدیک یونان کا گولڈن پیریڈ، گریک پیریڈ کا گولڈن جو فیز ہے وہ یہ ہے، ساکریٹس کا، پلیٹو کا، ایرسٹاٹل کا۔ لیکن حقیقی طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں گے، یہی اصل میں یونان کا کہ زوال کا دور بھی چل رہا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فلسفیوں کے دور میں جس معرفت کا دعویٰ یونان کرتا تھا اس سے پہلے، وہ معرفت اس دور میں ختم ہو گئی۔ یعنی جو اسینس ہے، اسینس اہم ہے ایگزسٹنس سے زیادہ۔ میں اس کا ابھی اگر اس ویڈیو میں موقع آیا، ٹائم مجھے ملا، تو ابھی ذکر کروں گا کہ جو 2 سکول بعد میں ہمیں بنے، جن کو اردو میں اشراقی فلسفہ اور مشائی فلسفہ کہتے ہیں، ان کو انگریزی میں آج کل کس طرح سے جانتے ہیں وہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو پیریپیٹیٹک فلسفی ہے، ایرسٹاٹلین فلسفی، پلیٹو، ایرسٹاٹل وغیرہ، یورپ اسے اپنے لیے گولڈن پیریڈ کہتا ہے، جہاں سے وہ اپنی میننگ لیتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زوال کا دور تھا، کیونکہ جس اصل میننگ جو یونانی تہذیب کی ان لوگوں سے پہلے تھی وہ اس دور میں ختم ہو گئی۔
تو یعنی جو یونانیوں کے ہاں جو باطنی علوم تھے، جس کو میں نے ابھی کہا آپ سے کہ ایسنس زیادہ اہم ہے ایگزسٹنس سے، ان کے نزدیک وہ باطنی علوم افلاطون کے پاس نہیں تھے، نہ اس کے استاد سقراط کے پاس تھے، سوکریٹس کے پاس. اور اسی طرح سے اگر آپ پھر ایرسٹاٹل کو لیں گے، افلاطون کے شاگرد کو، وہ بھی جو ظاہری علوم ہے، جو مینیفیسٹیشن ہے، ایکسٹرنل جو دنیا ہے، انہی علوم تک اس کی جو رسائی تھی وہ محدود تھی. وہ بھی اصل میں باطنی علوم کو اور معرفت کو اور ایسنس کو وہ نہیں جانتا تھا. خیر، آگے بڑھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بعد میں جو مسلم فلاسفرس ہیں ان پر کن کا زیادہ اثر پڑا، وہ بھی میں آپ سے ابھی عرض کروں گا. وہ اس طرح عرض کروں گا کہ یہ جو گریک فلاسفرس تھے، ان کے دو طبقے بعد میں ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ لے لیجئے آپ یونان کا، وہ ہے سوکریٹس کا، سوکریٹس کے بعد پلیٹو، اور پلیٹو کے بعد ایرسٹاٹل. اسے ہم بولتے ہیں پیریپیٹیٹک سکول. اسی کو ہم بولتے ہیں مشائی سکول، اردو میں مشائی فلسفہ، پیریپیٹیٹک سکول آف تھاٹ. یہ وہ سکول ہے جو اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو ظاہر ہے اصل میں یہی اہم ہے. اور یہ دور ہے 5ویں صدی سے 4ویں صدی تک قبل مسیح کا. اور دوسرا جو گروہ ہے وہ ان کے بعد کا گروہ ہے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والا، پہلی، دوسری اور تیسری صدی تک پھیلا ہوا اسی یونان کے فلسفے کا ایک دوسرا گروپ ہے. پہلا گروپ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایرسٹاٹل، پلیٹونک، ایرسٹاٹلین وغیرہ جو سکول ہے، پیریپیٹیٹک فلسفی، اور یہ ہے ظاہر پرستی کی فلسفی ساری، تو یہ یونان میں ہے. اور جو اس کا دوسرا سکول ہے، دوسری جو شک ہے اس کی، وہ یونانیوں کی ایک نو آبادی تھی، ان کی کالونی تھی جو انہوں نے ایجپٹ میں قائم کی تھی، الیگزینڈریا، اسکندریہ. وہاں اسی فلسفے کا ایک جو ایکسٹینشن ہے یا ایک دوسرا سکول جو پیدا ہوا، تو وہ وہاں بسے، وہ لوگ وہاں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والا ہے یہ پیریپیٹیٹک سکول، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والا یہ سکول ہے جس کو ویسٹ کہتا ہے نیو پلیٹونزم، نو افلاطونیت. تو اس کے جو ہیں اس کے جو سٹال واٹس تھے وہ پلیٹنو، فلاطینوس جس کو اردو میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے فرفریوس جس کو اردو والے کہتے ہیں. یہ سکول الگ ہے، نیو پلیٹونک سکول. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو نیو پلیٹونک سکول ہے، اسی کا اثر بعد میں اصل میں مسلمان فلسفیوں پر پڑا. یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا مسلمانوں نے پلیٹو اور ایرسٹاٹل کو صحیح سمجھا تھا، انہوں نے اسی کو پڑھا تھا، ویسے نہیں مانتا ہے. خیر، اس کا جواب اگر آپ ہمارے پرینلسٹ فلاسفر ہیں رینے گوئنو، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اس کا. میں اس وقت اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، ہر موقع پر اپنی بات آئے گی تو وہ میں عرض کروں گا. مجھے جو بات بتانی ہے اس کا میں ہلکا سا یہ پس منظر عرض کر رہا ہوں. تو یہ دو سکول ہیں. ابھی یہ بات بہت اہم ہے یاد رکھنے کی، جس کو میں نے ابھی کہا کہ معقولات کی، ریشنلائزیشن کی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں آپ پیریپیٹیٹک سکول کو ایک نام دیتے ہیں جو ایرسٹاٹلین سکول ہے، اور یہ جو اشراقی فلسفہ ہے جو الیگزینڈریا میں ڈیولپ ہوا، ان دو میں فرق کیا ہے، جو ابھی میں نے ہلکا سا عرض کیا کہ یہ جو اشراقی فلسفہ ہے الیگزینڈریا کا، اس کے نزدیک ہے کہ جو انٹیوشن کی نالج ہوتی ہے وہ سائنٹیفک نالج سے زیادہ اہم ہے. تو وہ انٹیوشن کو بھی بہت بڑا سورس بتاتا ہے سائنٹیفک نالج سے زیادہ. اور وہ جو پیریپیٹیٹک سکول ہے، یہ بعد میں یہ ذہن بنا دیا کہ یہ جو آبزرویشنل نالج ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹیشنل نالج، یہ اس معرفت والے علم سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اشراقی سکول میں جو ایلومینیشنسٹ سکول ہے، اس کے نزدیک ہے کہ وہ جو روح ہوتی ہے، روح ایسنس جو ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزسٹنس سے.
جبکہ اس کے برعکس ہے پیریپیٹیٹک سکول. اور یورپی فکر پر، ویسٹرن فکر پر جو ڈائریکٹ اثر پڑا ہے وہ پیریپیٹیٹک فلاسفی کا پڑا ہے کہ ظاہر اصل میں زیادہ اہم ہے. یہی سوچ آگے بڑھی ہے. خیر، تو لہذا جو یہ ہیں افلاطون ہے، پلیٹو اور ایرسٹاٹل، ان کے زیادہ اثرات پڑے ہیں مغربی فکر پر، اور مغربی ذہن جو بعد میں پیدا ہوا وہ انہی کی سوچ سے آگے بڑھا. اسی طرح سے یونانی فکر جو ہے وہ کبھی بھی اس لحاظ سے، چونکہ ظاہر پرستی ہے، خدا تک نہیں پہنچی، معرفت تک نہیں پہنچی. اس فکر میں کبھی اس طرح کی اٹھان پیدا نہیں ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ یہ جو پلیٹو تھا، افلاطون تھا، وہ اپنے مکاشفات میں الجھ گیا، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مقام حیرت ہی ہے. اصل میں اس کی حقیقی توجیہ آدمی اپنی عقل سے نہیں کر پاتا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ وہ یونانی فلسفی جو پیریپیٹیٹک سکول کے بانی تھے وہ مقام حیرت سے آگے نہیں بڑھے، اور یہی حیرت آگے پہنچی لیگیسی کی طرح ویسٹ کے پاس. اور یورپ میں یعنی حقیقی طور پر صحیح معنی میں وہ فلسفہ میٹافزکس تھا ہی نہیں، وہ اسی وجود کے دائرے میں ہی پھنس گیا تھا جو ہم سمجھتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے قول سے، کہ وہ وجود کی ہی اس گتھیوں میں الجھ گئے اور وراء الورا ما بعد الطبیعات کی طرف وہ چلے گئے ہی نہیں. یعنی اس کی تھا ان کو معلوم ہی نہیں ہوئی. اور یورپ میں جتنی بھی گمراہیاں پیدا ہوئی بعد میں، ان کی اصل وجہ یہی ہے اور جڑ ان کی یہی ہے. یا دوسرے معنی میں سمجھ لیجیے، اگر آپ مکتوبات بھی پڑھیں گے اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی بہت ساری جو تصنیفات ان کی آپ پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسری جو افلاطون پر جو وہ نقد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پلیٹو نفس تک تو پہنچا، قلب تک نہیں پہنچا. یعنی اس کی ساری جو فلسفے کی جو تگدو تھی وہ نفس کی صفائی پر تھی، قلب کی صفائی تک وہ پہنچا ہی نہیں، اسی لیے گمراہ ہوا. یہ دیکھیے آپ اس پرزم سے دیکھیے آج پورے ویسٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ویسٹ ابھی تک نفس میں اور قلب میں فرق ہی نہیں کر پایا ہے. تو اس رجحان کو، یہ جو ہے نفس تک پہنچنا اور قلب تک نہیں پہنچنا جو افلاطون کی گمراہی کا اصل سبب بنا، اس رجحان کو روم کے فلسفیوں نے اور زیادہ تقویت دی. ہم بعد میں رومی دور میں پڑھیں گے، ابھی ہم گریک دور پڑھ رہے ہیں. یہی 19ویں صدی میں جو ہے اخلاقیات کی پرستش جو ہوئی، وہ نمودار ہوا یہی چیز اس میں. تو اور اسی طرح سے جو ایرسٹاٹل ہے وہ عقل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک کو بولتا ہے انٹلیکٹ یعنی عقل کلی، اور ایک کو بولتا ہے عقل جزئی یعنی ریزن. تو خیر ایرسٹاٹل کو تو اس کا اندازہ تھا کہ انٹلیکٹ ایک چیز ہے اور ریزن ایک چیز ہے، لیکن اس نے کیا تھا ان دونوں کو مکس اپ، گڈ مڈ کیا تھا. ان دونوں کو، دو چیزیں الگ تھیں لیکن ان کی پوری تفریق نہیں ہوتی تھی اور ایک ڈیمارکیشن ان کی نہیں ہوتی تھی. یعنی اس کے کمپارٹمنٹس الگ الگ بن نہیں پاتے تھے اس کی سوچ میں. 16 سینچری سے ان دو میں فرق کرنا آگے، 16 سینچری سے آگے ویسٹ کو یہ تمیز بالکل ختم ہو گئی. وہ انٹلیکٹ میں اور ریزن میں فرق کرنے کے بالکل ہی قابل ہی نہیں رہے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بات خوشک ضرور لگ رہی ہوگی لیکن اس بات کو بتانا بہت ضروری ہے. ایرسٹاٹل کو انٹلیکٹ اور ریزن کا اندازہ تھا. سپریم عقل جو ہے اسے وہ انٹلیکٹ کہتا ہے، کلی عقل، اور ریزن وہ جزوی عقل کو بولتا ہے. مسلمان مفکرین
بھی جو انٹلیکٹ اور ریزننگ ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اور ہمارے ہاں اگر میری سوچ صحیح ہے یا میری سمجھ صحیح جا رہی ہے، ہمارے ہاں جو ایمانی عقل اور انسانی عقل، عام انسانی عقل اور ایمانی عقل کا جو تفاوت سمجھایا گیا ہے، وہ انٹلیکٹ اور ریزننگ میں فرق ہے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ مطالعہ کرنا چاہیں کتابوں کا، آپ ایرینے گوئنوں کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. ان کی اپنی پیرینلسٹ فلاسفی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ان کی کتابیں بہت مدد دیں گی ان کو آپ کے اس بارے میں. اور اگر آپ بہت لینگویج کا پرابلم الگ چھوڑ کر، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کتابیں پڑھتے پڑھتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی میں باتیں ابھی بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کا قابل میں بنا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں سے. وہ جس طرح سے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت زبردست قسم کی وہ کتابیں ہیں. اور وہ جو ہے آج جس کا اردو ترجمہ ہے علم کلام جدید کے نام سے ہو رہا ہے، تو الانتباہات المفیدہ، اگر آپ پڑھ لیں اس کو، اور اس کا آج کل سلیس اردو میں وہ چھپ بھی جاتی ہے، اس کی تسہیل ہو رہی ہے، اس کو آسان اردو میں لایا جا رہا ہے. اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، انگریزی کا ترجمہ اس کا جسٹس تقی عثمانی نے کیا ہے، اسلام اینڈ ماڈرنزم کے نام پر. اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں گے، یہ جو ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ ان کو اس کے اندر دیکھیں گے. اسی طرح سے آپ حسن عسکری مرحوم کی جدیدیت کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے آپ کو اس سے بہت بہت فائدہ ملے گا. بلکہ بہت سارا مواد میں نے اس کتاب سے اخذ کیا ہے، پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے انٹلیکٹ میں اور ریزن میں فرق کرنا 16 سینچری کے بعد رینیساں، انلائٹنمنٹ، ریشنلزم، اس کے بعد 19ویں صدی مذہب سے بیزاری، اس کے بعد 20ویں صدی بالکل نئے جعلی مذہبوں کا اور نئے خدا کا وجود، لوگوں کے مختلف انداز سے وہ چیزیں سامنے آ گئی. یہ وجہ بنی کہ یورپ بالکل قاصر رہا وہ انٹلیکٹ میں اور ریزن میں فرق کرے. اس وقت ہر طرح ریزن چل رہا ہے، انٹلیکٹ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. اسی طرح سے ایرسٹاٹل نے اس بات پر بھی بہت زور دیا ہے کہ یہ جو انسان کا ذہن ہے، یہ تصویروں کی مدد سے سوچتا ہے. یعنی اس کے ہاں فکر اور تخیل، امیجنیشن اور تھاٹ ایک ہی چیز ہے. انسان تصویروں کی مدد سے سوچتا ہے، جو سامنے چیز آئے اسی طرح سے اس کی سوچ آگے بڑھتی ہے. گویا تھاٹ اور امیجنیشن میں اس نے کوئی فرق نہیں کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ آج جو عقل کلی ہے، انٹلیکٹ ہے، الگ چیز، یعنی وہ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. عقل کلی جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ خود انحصاری اس میں ہوتی ہے، اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے انٹلیکٹ. اور جو ریزننگ ہوتی ہے وہ کسی چیز کی بنیاد پر ریزن آؤٹ کرتی ہے چیزوں کو. تو یہ اس نے جب فکر اور تخیل کو ایک کر دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ویسٹ انٹلیکٹ کے معنی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور مجرد تھاٹ کو ویسٹ بالکل حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایرسٹاٹل پر ویسٹ کے لوگ ایک الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیور عقل پر اعتماد کرتا تھا اور وہ تجربہ استعمال نہیں کرتا تھا. مگر حقیقی طور پر یہ رینے گوئنوں بھی بتاتے ہیں کہ نہیں، ایرسٹاٹل آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کو فیصلہ کن سمجھتا تھا. یورپ نے اس کو اس معاملے میں سمجھا نہیں ہے، اور یہ جو الزام ویسٹ کے لوگ اس پر لگاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جو یونانی فلاسفرز تھے، گریک فلاسفرز، ان کے پورے فلسفے کا جو توجہ تھی وہ سوسائٹی کی طرف تھی، انسانی معاشرے کی طرف تھی. انسان آیا کہاں سے اور انسان کو جانا کہاں ہے، بگننگ اور اینڈ کے بارے میں ان کا فلسفہ کچھ نہیں کہتا تھا. اس پر ان کی سوچ نہیں تھی. ان کی سوچ تھی انسانی معاشرے پر. اس کو انہوں نے مرکز بنایا تھا. یعنی
یعنی دنیاویت، دنیا، سب کچھ دنیا ہے. تو اس طرح گریک فلاسفی میں دنیائیت پوری طرح سے جڑ پکڑ چکی تھی. دنیائیت ہی تو مادیت ہے. انسان آیا کہاں سے، انسان کو جانا کہاں ہے، یہ مبدا اور معاد، ابتدا اور انتہا، اس کے بارے میں یونانی فلسفے کو بھی توجہ نہیں تھی. اور آج مغربی فلسفہ جو گریکو رومن فلسفی کا اب آپ کے سامنے بچہ ہے، ثمر ہے، اس میں بھی یہی دنیاویت ہے. اور اسی طرح سے یونانی جو لوگ تھے وہ ہر مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، جو بعد میں ہیومنزم کی بنیاد. انسان کس نظر سے کسی چیز کو دیکھتا ہے. چنانچہ جب 15th اور 16th سینچری میں ویسٹ نے گریک فلسفی پر بہت زیادہ زور دینا شروع کیا تو اسی نظریے کا نام ہیومنزم پڑا. ہیومنزم کیا ہے اصل میں؟ ہیومنزم کا ایک پہلو جو میں نے ابھی تک عرض کیا، ہیومنزم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بیک ٹو گریک فلسفی. کیوں؟ کیونکہ وہاں انسانی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی طرف رجحان ہے. اسی کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے، اہمیت انسان کے نظریے کو حاصل ہے. اس طرح سے ہیومنزم اور گریک فلسفی کی وہ توجہ ایک ہی چیزیں ہیں. اسی طرح ایک اور چیز سمجھ لیجئے، یونانی جو گریک فلاسفرز تھے یا پوئٹس تھے، شاعر تھے، ان سب کو تقدیر یا جبر سے، قدر سے، تقدیر کا انسان بالکل آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یا انسان مجبور محض ہے کہ ایک تقدیری مسئلہ ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان فلسفیوں کو اور شاعروں کو اس بحث کے ساتھ دلچسپی تھی گریک فلسفی میں. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یونانی لٹریچر جو ہے اس میں یہ باتیں بہت زیادہ بتائی گئی ہیں. لیکن چونکہ یونانی ہر چیز کو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ انڈیویجولزم، ہیومنزم یا انسانی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، اس لیے وہ یہ ظاہر ہے کہ وہ ہر مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ پائے، وہ ظاہر کو ہی دیکھ سکتے تھے. یہ جو جبر اور قدر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، انسان کے اختیار کا مسئلہ ہے یا مجبور ہونے کا مسئلہ ہے، اس کی پوری تہ تک وہ نہیں پہنچ پائے. وجہ یہ تھی کہ وہ انسان کی ظاہری نقطۂ نظر سے ہی چیزوں کو سمجھنے کے وہ عادی تھے. ایک اور نقطہ جو ابھی میں عرض کروں گا یونانی فلسفیوں کے بارے میں، یونانی فلسفی جو ہیں وہ روح کی حقیقت سے واقف نہیں تھے. ان کے روح کا تصور کلیئر نہیں ہے، اس لیے وہ روح اور جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ نفس اور قلب میں تفریق نہ ہو سکی، اسی طرح سے وہ روح اور نفس میں تفریق نہ کر سکے. اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی روایت میں روح الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے، قلب الگ چیز ہے. یونانی پوری فلسفی میں روح اور نفس میں جو تفریق ہے وہ امتیاز ہی نہیں ہے، وہاں وہ ملا دیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو. یہی ویسٹ کا بھی اس وقت جو ہے جو ان کا نقطۂ امتیاز ہے، یہی ہے، وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ 16th سینچری کے بعد جس طرح سے مغرب انٹلیکٹ اور ریزننگ میں فرق کرنے کا بالکل قابل نہیں رہا، اسی طرح سے یہ ویسٹ بھول ہی گیا کہ روح ایک الگ چیز ہے اور نفس ایک الگ چیز ہے. یہاں تک کہ مغربی لوگ عقل اور روح کے بارے میں فرق کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. عقل اور روح کے بارے میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ میں ہی نہیں پاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ روح کو سول، سپرٹ، ریزن، عقل، انٹلیکٹ، اب قلب کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ ایک خون کو پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے. یہ جو اصطلاحات ہیں اصل میں ہمارے یہاں عقل ہے، روح ہے، نفس ہے، اور وہاں مغرب میں سپرٹ ہے، سول ہے، ان اصطلاحات کو جب تک نہ ہم سمجھیں گے مغرب چیزوں کو کس طرح سے سوچتا ہے، ویسٹ مذہب کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کس اینک سے دیکھتا ہے، اور جب ہم ویسٹ کے سامنے مذہب کے دلائل اور مذہب کے اقدار سامنے رکھتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ محاکمہ کس بنیاد پر کرتا ہے.
اس گفتگو کو ابھی میں آگے بڑھاؤں گا دوسری ویڈیو میں، لیکن ایک بات یہاں کروں گا، جب میں اپنے ڈیبیٹرز کو بھی دیکھتا ہوں جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ایتھیسٹس کے ساتھ، تقریباً ہمارے سارے ڈیبیٹرز اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا ان کی توجہ ادھر نہیں جاتی ہیں. تو جس گراؤنڈ پر ویسٹ کی سوچ اور ویسٹ جس مائنڈ سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور جن دلیلوں کو ویسٹ فائنل سمجھتا ہے، جس راڈ کو ویسٹ فائنل میجرنگ سٹینڈرڈ راڈ تصور کرتا ہے، ہمارے ڈیبیٹرز اسی کو فائنل مان کر ایک اپولوجیٹک انداز سے مذہبی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا مذہب ریزن کی بنیاد پر ہم سے سوالات پوچھتا ہے اور پھر ہم ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وجوہات ہیں جو ہمارے ماڈرنسٹس پر بھی پڑے. ہمارے مذہبی روایت کے اندر جو جدیدیت پسند لوگ، ماڈرنسٹ لوگ پیدا ہوئے، جو قرآن کی تشریح کرنے لگے، حدیث کی تشریح کرنے لگے، جن کے اندر سے بعد میں ہم دیکھتے ہیں فیمنسٹ پیدا ہو گئے. ماڈرن جو ہرمینیوٹکس ہمارا لفظی کچھ دوسرا لفظ ہے، اس طرح سے جو مذہب کی ری انٹرپریٹیشن کا، ریفارمیشن کا جو اس وقت نام لیتے ہیں، تو وہ کیوں اس طرح سے متاثر ہوئے؟ انہوں نے کس پیراڈائم میں سوچنے کی کوشش کی اور کس چیز کو انہوں نے سٹینڈرڈ سمجھا چیزوں کو پڑھنے کا؟ اور پھر ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ماڈرنسٹ اسکالر سے کیوں متاثر ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی فکر کا جو پورا شاکلہ ہے وہ انہی چیزوں سے بنا ہوا ہے جو گریک فلسفے سے آتے لیگیسی بنا، ورثہ بنا، انہیرٹ کیا ویسٹ کی سوچ نے. اس کو ہم نے نالج سمجھا، اس کو ہم نے کہا بھئی یہ جدید تحقیق ہے، جدید علم کی روشنی میں. اب جو آپ انہی چیزوں کی روشنی میں روح کو لیتے ہیں تو آپ روح کیسے آپ سمجھیں گے؟ آپ انکار کر دیں گے. مذہب کی جو بنیادیں ہیں جب ہم کو اسی تنگ دائرے میں سوچتے ہیں تو آپ کو قلب میں، روح میں، ضمیر میں، عقل کلی میں، عقل جزوی میں فرق کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ ان چیزوں کو پہلے سمجھنا ہے. تو آخری بات یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کو ہم لوگ معیار سمجھتے ہیں، ویسٹ کے جس کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس کو معیار سمجھ کر پھر اس پر مذہب کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہی اصولوں کے مطابق ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم انہی کے اصولوں کے مطابق ان کو مذہب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا مذہب کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بہت ساری جگہوں پر ناکام ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہونا چاہیے پہلے کہ جو میتھڈ ویسٹ کے پاس ہے اور جس چیز کو جس عقل کو، جس ریزن کو، جس ریشنیلٹی کو ویسٹ فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے، وہ ہے بھی کوئی فائنل اتھارٹی یا نہیں؟ جن تھیوریز کو ایزیوم کر کے ویسٹ آگے ڈیبیٹ کو لے جاتا ہے اور جن ٹرمینالوجیز کو ویسٹ اپنی میننگ دے کر کے بحث کو آگے بڑھاتا ہے یا وہاں کے ڈیبیٹرز آگے بڑھاتے ہیں، ان کی حقیقت ہی کیا ہے اصل میں؟ وہ کس مضبوط یا فلمسی گراؤنڈ پر کھڑے ہیں؟ پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ ہمارے اساتذہ کرتے تھے کہ بھائی آپ سوشلزم پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کسی سوشلسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہی ثابت کر دو کہ بھائی مارکس کی پوری فلسفی میں کیا لوپ ہولز تھے، تو اس کے بعد جو اس کے اثر سے پیدا ہونے والے سارے اذانے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. کسی بھی سوچ کی، فکر کی، سائنس کی جو بنیاد ہے اصل میں، اس بنیاد کو سٹرائک کرو، اس کو دیکھو. اصل میں سانپ ڈستا ہے، زہر نکال دو، پھر اس کا ڈسنا کیا کرے گا آپ کو؟ تو خیر یہ تو باتیں ہوئیں. یہاں تک میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ گریک فلسفے کے بنیادی امتیازی نقطے کیا تھے اور گریک فلسفی کی طرف جدید دور جو اس وقت ویسٹ میں ہے یہ اسی فلسفے کا ورثہ کس طرح ہے، اور آج ہم اسے کہتے ہیں یہ علم ہے. اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو آج ہم بنتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ، اور جب ہم اس کا پھر ہم کلی علم کی روشنی میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہی پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، جعلی علوم پڑھ رہے ہیں یا اصلی علوم پڑھ رہے ہیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ چونکہ میں ابھی گریک پیریڈ میں نے بتایا، اس کے بعد میں رومن پیریڈ عرض کروں گا، اس کے بعد 1000 سالہ کرسچن پیریڈ آئے گا،
اس کے بعد رینساں آئے گا، اس کے بعد 19 سینچری، پھر 20 سینچری کے ابھی تک کا پیریڈ آئے گا۔ ہر دور کی کیا خصوصیت ہے، ہر دور میں علم کے جو اصل بنیادی نقطے ہیں وہ کیا ٹھہرائے گئے، اور کس طرح سے آج تک ہم اسی چیز کو سوچتے جو ذہن 600 سال تک 14ویں صدی سے 20ویں صدی تک ویسٹ کا بالکل مسخ ہو چکا ہے، پچھلی 1-2 صدیوں سے ہم لوگ جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو ایک معراج سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہماری سوچ بھی، ہماری فکر بھی، ہمارا ذہن بھی کس طرح سے مسخ ہونے جا رہا ہے اور مسخ ہو رہا ہے، اس کا میں تذکرہ انشاءاللہ آگے کروں گا۔ ابھی تک میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک بہت ساری غلط فہمیوں کو ذہن میں آنے نہ دیں۔ اس سے جو ایک سائڈ میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، میں ان کو بھی طالب علمانہ حد تک دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔